ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو میرے اور آپ کے مالک اور خالق اور رازق ہے۔ لاتا درود ہو سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلاموں پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے۔ یہ دنیا موت کی ایک امانت ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا ضرور ہے، جو بنا ہے اس نے مٹنا ضرور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو جتنے سال انہوں نے زندگی میں گزارا ہے اس کے متعلق اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندو، جو تم نے دنیا میں زندگی گزاری تھی، آؤ مجھے ان کا حساب دو، تم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ہمارے لیے زندگی میں اللہ نے گواہ مقرر کر کے رکھے ہیں۔ ہمارے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو مقرر کیا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو جذب کر لیتے ہیں، چاہے وہ اچھی بات کہہ دے، چاہے وہ بری بات کہہ دے، چاہے وہ نیک عمل کرے، چاہے وہ بد عمل کرے، کوئی بھی کام کرے گا اللہ کے فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں، ان کو وہ لوگ لکھ لیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن، پھر یہ قیامت کے دن جو کچھ لکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ فرشتے ان فائلوں کو، ان اعمال کو پیش کریں گے کہ اللہ یہ لو ان کے فائل زندگی کے، انہوں نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ تب اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اپنی زبان سے کوئی بات کہتے نہیں، اب تمہاری منہ سے کوئی زبان سے، تیرے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے تو پہلے ہی میرے دو لکھنے والے، تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں، اس کو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ تمہاری لکھی ہوئی چیز، تمہاری لکھی ہوئی فائل بروز قیامت میرے ہاں ضرور پیش کیا جائے گا۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ضرور ہے، جو بنا ہے اسے مٹنا ضرور ہے۔ فرمایا کہ تم ضرور بضرور میرے ہاں لوٹائے جاؤ گے، اور حساب کتاب والے دن تمہیں میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اے میرے بندو، ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ موت کی بے ہوشی تمہارے اوپر ضرور بضرور طاری کی جائے گی۔ تم نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو بندہ مرتا ہے اس کے اوپر سکرات کی بے ہوشی طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پیاس اور بھوک اور اللہ کے خوف کا ایک بہت بڑا افلاس ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو سکرات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے سکرات سے میری حفاظت فرما دینا۔
یا اللہ مجھے سکرات نہ دینا۔ پھر دنیا کے اندر جو جس کو پسند کرتا تھا، جو جس چیز کو پسند کرتا تھا، وہ سکرات کی حالت میں وہی باتیں بول رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرغے لڑانے والا ہوتا ہے، سکرات کی حالت میں وہ مرغے ان کو چونچ مار رہے ہوتے ہیں، پھر یہ سکرات والا بندہ وہ بے ہوشی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ مرغا مجھے چونچ مار رہا ہے، مرغا مجھے مار رہا ہے۔ یا کتا لڑانے والا ہوتا ہے، وہ سکرات کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کتا کاٹ رہا ہے۔ اور کوئی دنیا میں گالی گلوچ کرنے کا عادی ہے، گالیاں دے دے کے وہ اپنی پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ سکرات کے عالم میں بھی لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے سکرات کی موت سے میری حفاظت فرما دینا، اے اللہ مجھے سکرات سے بچا دینا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں سکرات ضرور آنی ہے، اور اس سکرات والا دن کبھی بھی تم ان سے بچ نہیں سکتے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، بے شک موت، سکرات والی موت تمہارے اوپر ضرور بضرور آنے والی ہے۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی تو وعدے والا دن ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تو تمہیں موت آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں مگن نہ ہونا، اس دنیا والی زندگی میں تم اپنے مالک حقیقیوں کو نہ بھلا دینا، اور دنیا میں فحش اور بے حیائی اور عریانی میں تم ملوث نہ رہنا، اس لیے کہ یہ موت تمہارے اوپر ضرور بضرور آئے گی، اور اس موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، تم جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، وہ موت تمہیں ضرور بضرور پائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہارے ان تمام اعمال جو تم نے دنیا میں کیے تھے تمہیں باخبر کرے گا، تمہیں باخبر کرے گا۔ جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ موت ہمیں نہ آئے، تم چاہتے ہو کہ 100 سال 300 سال ہماری زندگی بن جائے، تم تو مرنا نہیں چاہتے، تم تو کہتے ہو کہ پوری زندگی ہم زندہ رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جس موت سے تم بچتے اور بھاگتے پھر رہے ہو، یہ موت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ نے فرمایا وہ موت تم جس سے بھاگتے پھر رہے ہو، وہ موت تمہارے اوپر ضرور بضرور تمہاری ملاقات کرے گا، پھر تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تو اعمال کیا کرتا تھا۔ یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مرنے سے پہلے سب سے سمجھداری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ مرنے کی تیاری کرے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ مرنے کے بعد اللہ کے حضور تمہیں کھڑا ہونا ہے میدان محشر کے اندر۔ جب میدان محشر میں بندہ نکلے گا، قبر سے نکلے گا اور میدان محشر کی طرف روانہ ہوگا، تو ان کے ساتھ ان کو ہانکنے والے ان کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہ فرشتے ان کو مار مار کر اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو میدان محشر میں کھڑا کر دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے لیے ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ان کو لے کر ان کو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ان کو ہانکے ہوئے لے کر جائیں گے۔
اور گواہی دیں گے وہاں پر اللہ کے سامنے، گواہی دے دے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے یہ برے اعمال کیے تھے، کہ اللہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور ان کو جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، پھر جو دنیا میں وہ مست اور مگن تھا، جو دنیا میں بے خوف و خطر تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس پردے کو کھول دے گا جو ان کے آنکھوں میں پردہ ہے۔ دنیا میں آنکھوں میں پردہ ہے، جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا، جو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے، سمجھتا ہی نہیں مجھے رب کے پاس کھڑنا ہے، جواب دینا ہے۔ تب رب نے فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا کے عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کی وجہ سے جو تمہارے آنکھوں کے آنے پردہ آ چکا تھا، جو تمہیں پردہ آ گیا تھا، آج قیامت والے دن نے تمہارے پردے کو کھول دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ یوم الحدید، فرمایا کہ آج تمہارے اس پردے نے، اس قیامت والے دن نے تمہارے اس پردے کو کھول دیا ہے۔ اب تمہاری نظر تیز ہو گئی۔ تو دنیا میں دیکھتا نہیں تھا نا، تو دنیا میں کہتا تھا کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے کس نے دیکھا ہے، قیامت میں عذاب ہوگا قیامت کے دن کس نے دیکھا ہے، تو شک و شبہ میں تھا اور تمہارے آنکھوں پر پردہ تھا، اس پردے نے تمہیں غافل کر رکھا تھا۔ اب قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ آؤ آج اپنے آنکھوں سے دیکھو جہنم کو آنکھوں سے دیکھو، اور ان کی آوازیں تم اپنے کانوں سے سنو، جو تیرے اوپر تیرے آنکھوں میں پردہ آ چکا تھا اور تمہارے کانوں میں پردہ آ چکا تھا، آؤ آج دیکھو۔ جب یہ جہنمی جب اس جہنم کو دیکھیں گے، ان کی آواز، ان کی ہولناکیاں جب یہ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت اب مارے شرم کے وہ اپنے آنکھوں کو نیچے جھکا رہے ہوں گے، اپنے سروں کو نیچے جھکا رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے میرے حبیب آپ ان ظالموں کو دیکھو گے قیامت کے دن اپنے آنکھوں کو، اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکا کر کھڑے ہوں گے، جو کہتے تھے کہ جہنم کس نے دیکھی ہے، کوئی جہنم نہیں، کوئی جنت نہیں، ایسے ہی مولوی لوگ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان ظالموں کو دیکھو گے جنہوں نے دنیا والی زندگی اپنے مرضی من پسند والی زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے۔ اے میرے حبیب آپ ان کو دیکھو گے جب ان کے آنکھوں سے جب پردہ ہٹ جائے گا، اب ان کی نظریں تیز ہو جائیں گی۔ جب ان کی نظریں تیز ہوں گی، اللہ کا غضب بھی دیکھیں گے، اللہ کا قہر بھی دیکھیں گے، اور اللہ کے عذاب کو بھی دیکھیں گے، پھر جہنم کو بھی دیکھیں گے، دوزخ کو بھی دیکھیں گے، اور اس وقت ان کو یقین ہوگا۔ اب جب یقین ہوگا تو اب وہ مارے شرم کے اپنے آنکھوں کو، اپنے چہروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل، اے میرے اللہ ہم دنیا میں تو یقین ہی رکھتے تھے، اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے جہنم بھی دیکھ لی، اے اللہ ان کی آوازیں بھی ہم نے سن لی، اے اللہ بس ہمیں واپس لوٹا دے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے اعمال کر لیں گے۔ 100 سال تمہیں زندگی ملی تھی، 60 سال، 100 سال، 80 سال، ان میں تم نے کیا کیا ہے؟ اس زندگی
یہ زندگی تم نے کس طرح گزاری ہے؟ اپنے مرضی والی زندگی گزاری، اور یہ آج کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ موقع دے دے، مجھے دوبارہ موقع دے دے۔ اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ رب نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں موقع نہیں ملے گا، بس جو موقع تمہیں دیا گیا تھا، تمہیں زندگی دی گئی تھی، ایک ہی بار موقع ملتا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اے اللہ ہمیں ایک موقع ضرور دے دے، اے اللہ ہم نے جہنم دیکھ لی، ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر لیں گے۔ اللہ جواب دے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ رب فرمائے گا اگر میں اللہ چاہتا تو دنیا میں تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، مگر نہیں، میں نے جہنم بھی بنائی، میں نے جنت بھی بنائی، میں جہنم کو بھی بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا۔ اس لیے اے لوگوں اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، تمہیں جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ میں نے جہنم بنائی ہے تو جہنم میں مجھے ان گنہگار لوگوں کو داخل کرنا ہے۔ میں نے جہنم کو بنایا، اس جہنم کو میں بھروں گا، اور تم کہتے ہو اب ہمیں واپس بھیج دو۔ 100 سال والی زندگی میں تم نے کیا کیا؟ کس طرح تم نے زندگی گزاری؟ اب تمہیں ہم موقع دیں گے تو کیا کرے گا کہ نہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ نہیں، میں ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تم میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث ہے، جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، پھر جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جب داخل کرے گا تو جہنم بھرے گا نہیں، جہنم نہیں بھرے گا، جہنم یہی کہے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور بھی لیا، اے اللہ اور بھی لیا۔ جہنم نہیں بھرے گا۔